میں نے کیوں اس کے اوپر امپورٹ کے اوپر کیا لگائی, کیوں اس کو میں نے کرو کیا. بات بڑی سیدھی ہے, اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے وہ تو امپورٹڈ ہر چیز منگوا لیں. غریب آدمی کو روٹی دال بھی مشکل ہو جائے, مہنگی ترین ہم لوگ گاڑیاں منگوا لیں, غریب آدمی کو ٹوٹی سائیکل بھی نہ ملے, اور ہم اپنے گھروں میں اپنا محلات جیسے جناب ٹوائلٹس میں بہترین لگوا لیں, ٹائلیں اور سامان لگوائیں باہر کا امپورٹڈ, غریب آدمی کو اپنا باہر کھیت میں جا کے وہ کرنا پڑے. تو اس لیے میں اس کو تفصیل میں نہیں جان چاہتا, اس لیے کہ یہ غیر ضروری جس کو آپ کہتے ہیں کہ نان اسینشل کنزیومر گڈس اور لگژری آئٹمس, اس کے اوپر ایک دورانی کے لیے بین لگایا گیا. میں نے ڈیوٹی بھی نہیں بڑھائی, اس لیے نہیں بڑھائی, میں جانتا ہوں کہ اگر ڈیوٹی بڑھا دیتا 200% بھی تو جن کو بہت اللہ نے دیے وہ 200% ڈیوٹی دے کے بھی منگوا لیتے. تو لہٰذا مقصد کیا تھا, مقصد ریونیو تو ملنا چاہیے, لیکن فوری مقصد تھا کہ ہم جو اسکیئرس فارن ایکسچینج ہے اس کو ہم بچا لیں کسی طریقے سے, اور اس کو ہم سیو کریں تاکہ اس میں ڈالر میں ایک اسٹیبلٹی آئے اور ہمارے پاس پیسے بچیں, تاکہ ہماری جو بہت اشد جو ضروریات ہیں ان کو ہم فائنینس کریں. مثلا آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے $4 ارب کا آتا ہے سال کا. اب یہ امپورٹ جو ہم نے جس کے اوپر کٹ لگایا ہے, اگر $250 ملین مہینے کا اگر اس میں بچت ہوتی تو سال کا بن جاتا ہے. ڈیڈی صاحب بہت حساب کے بہت زبردست ہیں, ان کو انگلیوں میں اربوں خربوں گنتے ہیں یہ, تو اپنا $250 ملین کو 12 سے آپ ضرب دیں تو یہ بن گیا کوئی $4 بلین. یہ اگر ہم نے کٹس لگائی ہیں سامان تعیش پر تو $4 ارب اگر ہم بچاتے ہیں تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سارا جو خوردنی تیل ہے اس کے اوپر لگتا ہے. تو کیا یہ قومی خدمت ہے, یہ ڈس سروس ہے؟ فیصلہ آپ کر لیں. تو اگر ہمیں اس وقت مشکل آن پڑی ہے تو پھر قربانی دینی ہوگی, اور سب سے پہلے ہمیں قربانی دینی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنا نوازا سے نوازا ہے. اور وہ غریب آدمی, وہ چاہے وہ دیہات میں ہے, میران کی وادیوں میں ہے, یا پنجاب میں ہے, یا گلگت میں ہے, بلتستان میں ہے, یا بلوچستان میں ہے, کے پی میں ہے, وہ غریب آدمی, وہ بیوہ اور یتیم جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, جس کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں, روتے شیرخوار بچے کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں, جس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے اور سڑک پہ چلتا ہے تو پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو خون بہتا ہے, جس کے کپڑے میلے ہیں, پھٹے ہوئے ہیں, وہ کس طرح یہ برداشت کرے گا کہ ایک طرف اشرافیہ جو ہے ہر چیز منگواتی ہے اور امپورٹڈ اپنا چیزیں جو ہیں چاہے وہ $1000 کی ایک چیز کا ایک پیکٹ آئے یا کچھ اور آئے وہ منگوا لے اور ہمیں روٹی دال نہ ملے. تو یہ سوشلی بھی ایک صحیح قدم تھا ٹو ہیو اے کریکشن ان آور سوشل امبیلنس. فورن ایکسچینج بچے گا اس سے انشاءاللہ آپ کا, جو کہ آپ کی ضروری آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں, آپ گیس امپورٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر لگے گا. اور تیسری امپورٹنٹ بات ود اے کیویٹ کہ آپ کی جو لوکل جو پروڈکشن جو ہے, جو انڈسٹری آپ کی جو لگی ہوئی ہے ان اشیاء کے لیے جو باہر سے آتی ہے, اگر لیٹ سے ایک آئٹم باہر سے آ رہی ہے وہ سستی آ رہی ہے, لوکل انڈسٹری تو مر گئی, تو اس سے بھی البتہ وہاں پر ایک آپ کو کیپ کرنا پڑے گا پرائس کو, وہ ایک فارمولے کے تحت, تاکہ وہ کوئی ونڈ فال پروفٹس نہ لے سکیں. تو یہ ہے مقصد ان امپورٹس کو کرب کرنے کا, تاکہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے وہ انشاءاللہ اسٹیبل ہوگا. اور میرا ایمان ہے آپ لوگ پاکستان کے معمار ہیں, اس میز پہ بیٹھے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں یا بزنس مین ہیں یا ٹریڈر ہیں یا انویسٹرز ہیں, آپ لوگ سامنے بیٹھے ہیں, آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں. میرا یہ ایمان ہے خدا کی قسم کہ اگر ہم پوری قوم ایک مٹھی کی طرح اکٹھی ہو جائے, ایک جہاں دو غالب ہو جائیں اور ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے, تو میں دن رات محنت کریں گے. تو میرا ایمان ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے جو بہت بڑے معمار ہیں, پورے پاکستان میں آپ پھیلے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے 5-10 سال میں اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. چین کس طرح آج اوج ثریا پر پہنچا, مجھے بتائیں, اس کے جواب دیں. جاپان جو اپنا جنگ دوئم میں شکست فاش ہوئی تھی, جرمنی واز ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ, وہ 60 سال میں باؤنس بیک. آج جاپان دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے, جرمنی چوتھی 5ویں بڑی معاشی طاقت ہے,
وہ برلن وال جو ہے 90 کی دہائی میں وہ منہدم ہوئی. کیوں؟ کسی جنگ کے ذریعے نہیں. وہ جو مقناطیس تھا مغربی جرمنی کی جو معاشی ترقی کا، اس نے مشرقی جرمنی کو ان کو پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گرا دیا. تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں؟ ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا کہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے، بیکاری رہیں گے؟ نہیں 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 نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اقبال اس لیے کہتا ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. اور یہ بھی شعر سنیں، آپ نے کر کے دکھایا ہے کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اب اندھیرے ہیں نا، اپنا لوڈ شیڈنگ ہے، دوسرے ایشوز ہیں جو 3.5 سال میں بڑا غرق ہوا اس معیشت کا. تو ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم، جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. مگر وہ کس طرح؟ چھو منتر سے نہیں. کوئی اپنا اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ نماز اپنا ادا کرو اور رزق کی تلاش کے لیے نکل جاؤ. دن رات محنت کرنی ہوگی، قربانی دینی ہوگی، خون پسینہ بہانا ہوگا، اور جو آپ سے کمتر ہے، کمزور ہے، اس کے سر پر آپ کو دست شفقت رکھنا ہوگا، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. پھر یہ قوم بنے گی، ایک قوی اور جری قوم بنے گی.